Okay, so like we were talking کہ اس میں مختلف اسٹیٹسٹکس ہیں, مختلف کنڈیشنز جس کو اس چارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ایک جو کہ ہمیں سوشل انگزائٹی اینڈ آئسولیشن کے بارے میں کہ جو سفر کرتے ہیں 49% آف چلڈرن جو سیلیاک ڈیزیز سفر کر رہے ہوتے ہیں سوشل انگزائٹی اور سپریشن انگزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں. اوکے اوکے کین یو اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 87% آف ویمن جو ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کا اس میں شکار ہوتی ہیں جب وہ سیلیاک ڈیزیز سے سفر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. Now we're going to talk about 89% of people who are suffering from this disease have ان کے پاس جو ہوتا ہے brain fog, یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا what's going on, they just lost their thoughts. برین فاگ ایک طرح سے کلاؤڈ آ جاتا ہے, کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اور ڈیلی برڈن یعنی کہ 80% آف لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس ڈائٹ کو کنٹینیو کریں کیونکہ اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو کنٹینیو. تو اٹس کائنڈ آف لائک اے برڈن فار دیم, ان کے لیے ایک برڈن ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور ان کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں کمپیئر ٹو جو دوسری ڈیزیز ہیں جیسے ہماری ڈائبٹیز ہو گئی, کنجسٹو ہارٹ فیلئر ہو گیا, یا ڈپریشن یا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز. دین میجر جو ہے لائف ایونٹس ایکسپیرینسز اس میں بھی سمجھیں جس میں 49% جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں جو گلوٹن فری ڈائٹ پہ ہوتے ہیں. ان کے پاس لگتا ہے کہ ان کی جو لائف کی زندگی جو 49% وہ افیکٹ ہو رہی ہے ڈیزیز کی وجہ سے. 60% آف کالج اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ they just have a problem with this as well, کہ they get exposed with gluten کیونکہ ظاہر ہے وہ کیمپس میں جا رہے ہوتے ہیں, وہاں کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو they get exposed with gluten. 70% جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ایکسپوجر ہو جاتا ہے گلوٹن کا. ٹھیک ہے, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, اٹ کوڈ بی ہوم ایز ویل. کچھ فیملی ممبرز جو ہیں وہ گلوٹن کھا رہے ہیں اور جو بندہ سیلیاک اس کو نہیں پتا یا even پتا ہے تو وہ ان سے کلوز ہے تو they could be gluten this way. Again, now we're going to talk about a little bit about the reproductive cycle of women. They get affected as well. جن کے پاس عورتوں کو, خواتین کو جن کو سیلیاک ڈیزیز ہوتے ہیں ان کی مس کیریجز کے رسک فیکٹر ہائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ they are اس کے علاوہ ان کے جو ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ پری میچور ہوتا ہے برتھ, اور ان کے 6 ٹائم مور لائکلی جو ہوتا ہے انفرٹیلٹی ہوتی ہے ان خواتین میں جن کو سیلیاک ڈائگنوسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. So let's talk about what is gluten. Gluten آخر ہے کیا چیز؟ تو gluten is basically ایک قسم کا پروٹین ہے جو کہ گندم میں, بارلی یا جس کو ہم جو کہتے ہیں اور رائے ان میں پایا جاتا ہے. اس کے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک طرح کی گلو سمجھ لیں, ایک طرح کی الاسٹک بینڈ کی طرح کو کھچاؤ دیتا ہے, بائنڈنگ کا افیکٹ دیتا ہے آٹے کے اندر, گندم کے اندر. تو اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر 2 قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں گلوٹن کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں گلائڈن اینڈ گلوٹنن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ایک ٹیکسچر دیتے ہیں گلو جیسے, جس کو وہ بائنڈ کرنے کا, بائنڈنگ کا کام دیتا ہے. تو جب یہ موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر اچھے سے ہمارا اس کا فارم بنتا ہے, اسٹرکچر بنتا ہے. صحیح ہے. So let's see what is gluten مطلب celiac disease. تو celiac disease کا دوسرا نام جو ہے celiac sprue بھی کہتے ہیں, non topical sprue, gluten sensitivity and neuropathy, gluten autoimmune disease triggered by, یہ جو ہوتی ہے جو کہ یہ بیسکلی ایک autoimmune disease ہے جو گلوٹن کی پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے, جو کہ پایا جاتا ہے بارلی میں, گندم میں یا رائے میں. ٹھیک ہے.
اور جب بندہ اس کو کنزیوم کرتا ہے تو اس کا جو آنتوں کا اسمال جو چھوٹی آنتیں ہوتی ہیں اسمال انٹسٹائن وہ جو ہے ڈیمیج ہو سکتی ہیں. ان کے اندر ایک ویلائز ہوتی ہیں ایک قسم کے ہیئر لائک یعنی بالوں کی طرح کی ایک پروجیکشن سمجھ لیں ان کی کور پہ ہوتی ہے اوپر کی جو ان کی لیئر ہوتی ہے سیلس کی ان کی آنتوں کی اس کو ویلائز ہوتی ہیں جو کہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس کے ایکسپوجر کی وجہ سے. تو اس وجہ سے پھر دوسری جو ہیں میل نیوٹریشن شروع ہو جاتی ہے بیماریاں مطلب آبزرو نہیں ہوتے جو نیوٹرینس وہ کھاتے ہیں غذا میں وہ ان کے جسم کے اندر خون کے اندر جا کے ان کی باڈی کے اندر پہنچ نہیں پاتے جہاں ان کو پہنچنا ہے. اس وجہ سے اور مختلف پرابلمس ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی شروع ہو جاتی ہیں جس میں تھائرائڈ ہے کچھ کینسر آسٹیوپروسس اور بہت ساری مطلب ہوسٹ آف ادر پرابلمس دیٹ ڈیولپ اس ڈیمیج کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ گندم اس طرح لگتا ہے پیپل ہو ہیو سین کیونکہ ہمارے یہاں یوزلی پسا ہوا آتا ہے تو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو جسٹ شیئرنگ سم پکچرز. اچھا جی کن چیزوں میں جو ہے وہ گلوٹین پایا جاتا ہے ویٹ پروڈکٹس جس میں گلوٹین ہوتا ہے جیسے کہ بریڈ ہو گئی پاستا سیریلس سوسز کینڈی بارز فلاورز مختلف قسم کے سوپس بیکری آئٹمس مسالہ پیکٹس جو ہوتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کاسمیٹک. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی ٹوتھ پیسٹ یوز کیا ہے یا آپ نے کوئی کاسمیٹک یوز کیا اس میں گلوٹین نہیں ہوگا اس کے اندر بھی ویٹ کے پارٹیکلس اور گلوٹین کے پارٹیکلس ہو سکتے ہیں. سو دے کین بی کنٹامینیٹڈ ایز ویل. تو آپ کو جو ہے ان چیزوں کا صحیح ہے. بارلی ہے بارلی جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو کا آٹا لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی گلوٹین ہوتا ہے. سوپس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے بیئر مالٹ ایسٹ جو ہوتا ہے بیور ایسٹ ہوتا ہے سیریلس وغیرہ میں ہمارے ہاں جیسے پورج وغیرہ لوگ بناتے ہیں بارلی کو اس میں استعمال ہوتا ہے. رائے ہمارے یہاں نہیں یوز ہوتا لیکن باہر دوسرے ممالک میں رائے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بریڈس اور سیریلس اور مختلف فلاور مکسز میں یوز ہوتا ہے. تو جناب یہ ہے ایک نارمل بندے کا انٹسٹائن کی لائننگ وہ اس طرح نظر آتی ہے اور ایک سیلیک جو ہوتا ہے جو جس کو گلوٹین جو ہے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے اس کی جو ہے لائننگ چھوٹی ہو جاتی ہے شرنک ہو جاتی ہے ڈیمیج کی وجہ سے ایکسپوجر کی وجہ سے اور انٹیک کی وجہ سے. اچھا جی ناؤ ہم ذرا پریویلنس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری کس طرح کتنی پریویل کرتی ہے تو ڈیزیز. یہ ایک آٹومین ڈیزیز جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے 1% ان ورلڈ پاپولیشن کہتے ہیں 1% دنیا کی پاپولیشن کو سیلیک ڈیزیز ہے بگ پرسنٹ اٹس ناٹ اسمال. آپ دیکھیں کہ 1% 1 in 133 امریکن اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہوں میں آپ کو کیونکہ انفارچونیٹلی اس کی پریویلنس پاکستان میں ہماری ریکارڈ نہیں ہوئی اٹس ناٹ نون اس لیے آپ کے ساتھ ہماری پاپولیشن اسٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. یہ اٹ کین افیکٹ مین اینڈ ویمن آف آل ایجز. اس کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ مردوں کو ہوگی عورتوں کو ہوگی بچوں یہ ایج کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے مرد بچے اور ایڈلٹس میں سے. ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو celiac disease from this prevention of celiac disease is 4% in South Americans, 0.5% in African, or Northern Americans 0.6%, in Asia 0.8%, European, Oceania, and prevalence is higher in female than male. تو عورتوں میں تھوڑا سا زیادہ ہے compared to men and greater in as compared to بچوں میں بھی بہت زیادہ اس کی پریویلنس نظر آتی ہے compared to آپ جب دونوں کو بڑوں اور بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو بچوں میں زیادہ یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. اچھا 83% جو ہوتے ہیں کیسز وہ مس ڈائگنوز ہوتے ہیں یا انڈر ڈائگنوز ان کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پاتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیٹ کا درد لے کے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اسیس نہیں کر پاتے یا شاید مے بی دے آر ناٹ ان رائٹ سیٹ آف موڈ یا کہ وہ آپ کو یہ اسیس کریں اس ڈیزیز کے لیے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو سوچا بھی نہیں جاتا اس طرف دھیان نہیں جاتا. ہمیشہ دوسری بیماریوں کی طرف ڈاکٹرس کا دھیان چلا جاتا ہے کہ مے بی دس از دا پرابلم مے بی کسی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہے اس وجہ سے درد ہو رہا ہے یا کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا جو بھی کیونکہ بہت سے انڈر لائننگ سمٹمس ہوتے ہیں دے گیٹ انڈر ڈائگنوز. تو دیٹس دا نمبر 1 cause is under diagnose lack of diagnosis.
اینڈ سمٹمس کی جو ہے وہ صحیح طرح پریزنٹیشن نہیں ہونا. ٹھیک ہے. 5 to 20% جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی میں جو فرسٹ ڈگری ان کو بھی سیلیاک ڈیزیز ہو سکتی ہے. تو کیونکہ یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے تو آپ کو جو ہے ان کی فیملی ممبرز میں دوسرے لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں. اگر کسی ایک کو ہے تو اس کی اسکریننگ اگر کسی فیملی کے ایک ممبر میں ہے تو دوسرے کو سمٹمس نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اسکریننگ ضرور کروانی چاہیے اس کی بھی. انفارچونیٹلی ابھی تک اس ڈیزیز کے لیے کوئی ہمارے پاس میڈیسن موجود نہیں ہے. ویکسینیشن جو ہے وہ آئی تھی ایک لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں لٹل بٹ لیٹر. لیٹس لک انٹو نان سیلیاک گلوٹن سینسیٹیوٹی. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو کہ وہ لوگ ہیں جن کو سیلیاک ڈیزیز تو نہیں ہوتی لیکن انہیں گلوٹن ان کے ساتھ بھی گلوٹن جو ہے ان کے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کی باڈی کے اندر. ایک ڈفرینٹ اس کا ویریئنٹ ہے, سیلیاک نہیں ہے بٹ اس سے نان سیلیاک گلوٹن سینسیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو. اس میں جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا نیگیٹو آتا ہے لیکن ان کے سارے وہی سمٹمس ہوتے ہیں سملر ٹو سیلیاک ڈیزیز, اس لیے اس کو نام دیا ہے نان سیلیاک گلوٹن سینسیٹیوٹی. اور ایک اور ویریئنٹ ہے سیلیاک کا جس کو کہتے ہیں ویٹ الرجی ایسوسیٹیڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خوشبو سے گندم کہیں رکھا ہوا اس سے بھی ان کی باڈی کو ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک شوک کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک سیویئر فارم ہے گلوٹن کی, اللہ معاف کرے. یہ کچھ اوور لیپنگ سمٹمس ہیں اور سیلیاک ڈیزیز, گلوٹن سینسیٹیوٹی اینڈ گلوٹن اینڈ ویٹ الرجی. ٹھیک ہے. تو ان میں جو تینوں میں جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے ڈائریا, بلوٹنگ اور کریمپس, پیٹ کا درد ہونا. تو یہ جو ہے یہ تینوں میں کامن ہیں تو اس لیے شیئر کرنے کا مقصد تھا. تو کامنالٹی بٹوین دیز ڈیزیز. اچھا, اسکریننگ پہ آ جاتے ہیں. جسٹ بریف آئی ایم گوئنگ ٹو ٹچ موسٹ آف پیپل ہو آر سیلیاک. ان کو پتہ ہے کہ اسکریننگ ہوتی ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں آئی جی اے, ٹی ٹی جی اور آئی جی اے ای ایم اے, یہ دو جو ہوتی ہیں وہ نان اسپیسیفک جو ہے وہ ٹیسٹ ان کا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور 90% سے زیادہ جن کے یہ پازیٹیو آتے ہیں ان کا موسٹ پرابلی یہ ڈیزیز ہوتی ہے. لیکن کنفرمیشن جو ہوتی ہے اس کا گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اینڈوسکوپی ہی ہے. یہ آپ کے کیا کہتے ہیں گیسٹرنٹولوجسٹ کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہی آپ کی اینڈوسکوپی کریں گے بیسڈ آن یور بلڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے. یہ سیلیاک ڈیزیز کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری ڈیفیشنسیز کو بھی ہمیں ڈاکٹرس کو جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں آپ کو ونس آپ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسکریننگ کرنی ضروری ہے جس میں انیمیا آ جاتا ہے کیونکہ اوبیسلی جب ڈیمیج ہوتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے, وہ ہے. پھر لپڈ پروفائل ہے, پھر اور بھی تھائرائڈ کا ہے, سی وی سی ہے, الیکٹرولائٹس. دیز آر ادر ہوسٹ آف بلڈ ٹیسٹ جو کہ کروانی چاہیے to see what all is deficient in the body کیونکہ ڈیمیج ہوا ہے باڈی کے اندر کی وجہ سے. اچھا جی, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم گلوٹن فری ورائٹی آف فلاورز جو کہ ہماری ڈائٹ میں اویلیبل ہیں, جو ہمیں اویلیبل ہیں دنیا میں. پاکستان میں جو ہمیں فریکوینٹلی بہت سارے ان میں سے اویلیبل کچھ ہیں, جیسے ٹیف ہے, یہ نہیں ملتا یہاں پہ. سویا فلاور میرا نہیں خیال ملتا, باقی کافی ان میں سے ملتے ہیں. جس میں بک ویٹ جو ہے وہ ہمارے ندرن ایریاز میں ہمیں ملتا ہے. ملٹ بھی بہت کامن ہے, اور چاول کا آٹا, آلمنڈ فلاور, پوٹیٹو, کنوا, یہ بہت زیادہ. کارن فلاور, کارن تو ہمارے بہت ہے. سورگم بھی ہے ہمارے پاس. انفیکٹ ہمارے گلوٹن فری فلاورز ان میں سے بہت سے, ناٹ آل آف دیم, اویلیبل ہیں ہوم میڈ کوزین کے پاس, اور آپ ان سے لے سکتے ہیں اپنے لیے, آرڈر کر سکتے ہیں ان کے پاس سے. اچھا, اور اس کے بعد میں آپ کی لیبلنگ کے بارے میں بات کروں گی. بہت امپورٹنٹ ڈائگنوسس, ویری امپورٹنٹ. وہ اپنے لیبل پڑھیں کہ وہ ہیبٹ بنائیں. اب جیسے ہماری اب اس پینڈیمک میں نیو نارم میں سب چیزیں, تو اسی طرح سیلیاک ڈیزیز کو اب آپ اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگوں نے
بہت سی احتیاط کی ہے تو ہم اور ہیلتھ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم فوڈ لیبل کریں, اسپیشلی جب ہم پیکج اسٹف لے رہے ہوتے ہیں تو ہم فوڈ پیکجز میں جو لکھے ہوئے ہیں ان کو کیئرفلی پڑھیں کہ کہیں آیا اس میں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں جس کے اندر گلوٹن ہے. ٹھیک ہے, سو لیبلنگ کی آئی کی ناٹ ایمفسائز انف کہ آپ جو ہے لیبلس کو پڑھیں. اچھا, انفارچونیٹلی پاکستان جیسے ملک میں ایسی کوئی لیجسلیشن نہیں آئی ہے اور کہ جو ہے کہ ہمیں اس میں وہ لکھا جائے کہ ایک پروڈکٹ کو لیبل کیا جائے, اور اس میں جو ہے اسپیشلی گلوٹن کے پروڈکٹس کے بارے میں بہت تھوڑے سے لوگوں نے اویئرنیس دی. بہت کچھ کمپنیز ہیں جو کہ لکھ کے بتاتی ہیں کہ اس میں گلوٹن ہے, لیکن میجورٹی مینشن نہیں کرتے کہ اس کے اندر گلوٹن یا گلوٹن کے پروڈکٹس ہیں. تو یہ پھر وہ لیجسٹریشن والوں کا یا اس کا گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں کہ جتنی بھی پیکج فوڈ ہیں, کین فوڈ ہیں, ہیز ٹو بی لیبل whether they are gluten free or not, especially for just people with food allergies. تو یہ نہیں ہوتا, اسی وجہ سے پھر کمپلائنس کا ایشو بھی آتا ہے کہ لوگ کمپلائنٹ نہیں ہو پاتے کہ وہ بیچارے, اور پورے ٹائم تو بیچارے یہی سوچنے میں ٹائم ان کا ضائع جاتا ہے کہ آیا اس میں گلوٹن ہے کہ نہیں. اور یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے جو کہ ہم بہت فیس کرتے ہیں یہاں پاکستان میں. لیکن تھینکس ٹو سم گلوٹن فری سپلائرز لائک ہوم میڈ کوزین اینڈ ASMR, ان کی وجہ سے ان کی ریلی لائک ٹو تھینک دیز پیپل کہ انہوں نے یہ شروع کیا انیشیٹو ٹو پرووائڈ gluten free flour for people around, کیونکہ ایک روٹی جو ہوتی ہے ایک ہمارا اسٹیپل ڈائٹ ہے ہماری پاکستانیوں کی, تو دے آر پرووائڈنگ دس, اور ان کے پاس اور بھی کبھی کبھی جو ہے گلوٹن فری پروڈکٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ ان سے اویل کر سکتے ہیں. ہوپ فلی the more awareness will happen, جس طرح کہ کرونا کے حوالے سے اویئرنیس, اور اس طرح جب ہماری گلوٹن فری ڈائٹ کے حوالے سے اویئرنیس بڑھے گی سیلیک بیماری, سیلیک ڈیزیز کے بارے میں, تو ہوپفلی ول ہیو مور ویرائٹی اویلیبل ان پاکستان, اور ہماری زیادہ جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی ایکسیسیبلٹی چیزوں کی جو کہ ابھی ہم ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ہیں کچھ سمٹمس جو آئی وانٹڈ ٹو مینشن. میں سب کوئی ممکن ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی, جو سمٹمس ہیں لسٹ ہے جو کہ آپ فیس کرتے ہیں اگر آپ کو سیلیاک ڈیزیز ہوتی ہے, جس میں بلوٹنگ بہت کامن ہے, ڈائریا, ٹھیک ہے, فٹیگ ہے, اسکن ریئیکشنس ہیں, لوز ٹولس, جوائنٹ پینس, تھوڑے سے مینشن کروں گی, ناٹ آل آف دیم, انفرٹیلٹی, ڈپریشن, اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بھی بات کرتے ہیں, انیمیا, صحیح ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم لائک سمپٹمس, تھائرائڈ کے ایشوز, ٹھیک ہے, بون کے پرابلم جیسے اوسٹیوپروسس ہیں, ٹھیک ہے, سب ہول لسٹ یو کین چیک اٹ آؤٹ لیٹر. اچھا, ویکسین کا جیسے میں نے پہلے بولا تھا, ویکسین آئی تھی ایک, لیکن they tested it, unfortunately it did not work, there was not enough and they have to take it out from the market. نیکسٹ ویکس کے نام سے آئی تھی, فیز 2 میں کلینکل ٹرائلس تک پہنچی تھی, لیکن چونکہ اس سے نقصان ہو رہا تھا, فائدہ نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے پل آؤٹ کر لی مارکیٹ سے. سو اب جو ہے وی ڈونٹ ہیو اینی ویکسین فار انفارچونیٹلی celiac disease available right now. تو اس وجہ سے اب جو ہے کیونکہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ شاید اگر ویکسین ہم لگا لیں پھر ہم کچھ بھی کھائیں گے, تو نو, انفارچونیٹلی ویکسین واز ناٹ ورکنگ اینڈ دے ور گیٹنگ مور گلوٹن فرام کنزیومنگ گلوٹن پروڈکٹ, تو انہوں نے ہٹا لی تھی مارکیٹ سے. اچھا جی, نیکسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ نیورولوجیکل سمپٹمس آف گلوٹن ریلیٹڈ. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ جو کہ میں نے پریویسلی نہیں بات کی تھی, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ اے لٹل بٹ آن دیز. These are the symptoms that are being ignored. یہ اکثر ایسے سمٹمس ہیں جو کہ نہیں ڈسکس کیے جاتے, جس میں انسامیا, نیند کا نہ ہونا, نیند کی کمی ہونا. اکثر جو گلوٹن سیلیاک پیشنٹ یا نان سیلیاک گلوٹن سینسیٹیو یا الرجی والے, ویٹ الرجی والے پیشنٹس, ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کو نیند نہیں آتی رات. brain fog is very common. These problems are common. ADHD, یہ بھی بچے, ان کے پاس بیہیورل پرابلم, سو دے ہیو اے ویری شارٹ اٹینشن اسپین, بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. مائگرین, سر میں ہر وقت درد رہنا, ان ایکسپلین, سمجھ نہیں آتا درد ہے, ٹھیک. نیوروپیتھی, یعنی کہ ایسی سینسیشن ہونا یہاں آپ کی چبھ رہی ہیں انگلیوں میں یا پاؤں میں, اس طرح اس طرح کا. ایپلیپسی, جو دورے پڑتے ہیں مرگی کے, جس طرح سیجر اٹیکس ہوتے ہیں.
اور ایسے سر گھومنا، یعنی آپ کو لگا کہ دنیا گھوم رہی ہے، آپ کو چکر آنا، ڈیزینس ہونا، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سمٹمس ہیں جو کہ اکثر اگنور کیے جاتے ہیں، لیکن دے ایگزسٹ. چلیں، اور آج میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. آئی تھنک کچھ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں گے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. گلوٹن فری ڈائٹ، اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اینڈ یہ ہمیں کس طرح جو ہے جو لوگ گلوٹن فری ڈائٹ پہ ہیں وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی انفارمیشن ہے، نتھنگ کہ میں اس کو ہائی لائٹ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان ٹچ سبجیکٹ ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں بولا نہیں ہے، تو آئی تھاٹ I'll just briefly talk about it, not go in detail. تو celiac disease and gluten sensitivity affect person mental health. تو ان کی mental health بہت افیکٹ کرتے ہیں. ڈپریشن جو ہے ویری کامن سمٹم ہوتا ہے celiac اور نان celiac gluten sensitivity کے پیشنٹس کے اندر، ٹھیک ہے. اور دیر از ایویڈنس کہ ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی ایویڈنس ملا ہے کہ جب جب گلوٹن کنزیوم کرتے ہیں تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے، چینج کرتا ہے برین کے اندر، چینجز پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے پھر یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب گلوٹن ایکسپوز ہوتا ہے باڈی کے اندر تو میل ابزارپشنس ہوتی ہے. بہت سے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس جو ہمارے برین کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں نہیں پہنچ پاتے، اور وہ ہمارا جا کے پھر ہمارا برین میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے it could be a cause of depression as well. ٹھیک ہے. اور adhering to یعنی sticking to gluten free diet actually lessens this depression and it's been proven. Not entirely لیکن کچھ ایکسٹینٹ تک، ٹھیک ہے. ٹوٹلی تو نہیں وہ ڈپریشن کے سمٹمس، کچھ لوگ بہت عرصے سے بھی جو ہیں وہ اس ڈائٹ پر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ڈپریشن کے سمٹمس نہیں ختم ہوتے، لیکن کچھ حد تک کنٹرول ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، بہتر آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ your mood is better compared to when you are consuming gluten. تو مین وائل جو نان سیلیک اچھا سیلیک والوں کا تو یہ تھا کہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ان کی انٹسٹائنل جو لائننگ ہوتی ہے گلوٹن کنزمپشن سے، لیکن ان کی کیمسٹری، ان کی اصل میں امیونولوجیکل رسپانس ڈفرینٹ ہوتی ہے گلوٹن کو جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے باڈی کے اندر جا کے. تو اس لیے ان کا جو ہوتا ہے وہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ڈپریشن کی طرف ہوتا ہے. حالانکہ ڈیمیج کا طریقہ مختلف ہے لیکن ان کو بھی ڈپریشن ہوتی ہے. تو دا باٹم لائن از کہ گلوٹن جو ہے وہ جا کے اس سے جا کے برین میں چینجز کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس وجہ سے جو ہے پھر ڈپریشن کا کاز شروع ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرے سائیکولوجیکل کنڈیشنز جو کہ سیلیک ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، ADHD ہے، ایک انگزائٹی بھی ہے، اور دوسرا ہے اسکیزوفرینیا، یہ بھی ایک بہت سیویئر قسم کی ہے. میں نے اس میں نہیں لکھا بائیپولر ڈس آرڈر اور بھی مینٹل ہیلتھ ہیں، تو بہرحال I'm not going to go in detail on any of these conditions. I'm just mentioning the names تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ یہ ریلیٹڈ ہے سیلیک ڈیزیز سے. اچھا، پاسبل کازز کیا ہے؟ ڈاکٹر راڈنی فورڈ نے کچھ ہائپوتھسز دیے ہیں ان ہز بک کالڈ گلوٹن سنڈروم. If you get chance to go and read, and if you can get it available, I don't know if it's available. Anyway, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب برین کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اس کی وجہ سے میل ابزرپشن جو ہوتی ہے انٹسٹائن میں، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن جو ہوتی ہے شروع ہوتی ہے. So he believes that the gluten is responsible for depression in both people with celiac and in people with non-celiac sensitivity. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں میں سملر جو ہے وہ کاز ہوتا ہے ڈپریشن گلوٹن کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے. ان فیکٹ ہی ہائپوتھسائز دیٹ کہ یہ جو ہے کبھی کبھی جو ہم یہ شارٹ جب ہم ایکسپوز کنٹامنیشن کے گلوٹن ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا آتے ہیں اسپراؤٹس آتے ہیں جیسے ڈپریشن کے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں گلوٹن کی وجہ سے برین میں جو نا ڈپریشن کا جو افیکٹ آتا ہے ہمیں. تو تھوڑا سا بھی ایک پارٹیکل بھی آپ کے اس میں جس طرح کے آتے ہیں کچھ تو وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے شیئر کیا ہے مجھ سے یہ بات کہ وہ فیل کرتے ہیں اس طرح کی. تو آئی وانٹڈ ٹو مینشن اینڈ ہی ہائپوتھسائز دس ایز ویل.
Diagnosis means in diagnosis of these celiac disease, both adults and children showed the higher level of depression. ये नहीं है कि सिर्फ adults को होता है, बल्कि बच्चों को भी होता है. तो ये आप इग्नोर नहीं कीजिएगा कि बच्चों को नहीं होंगे. बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो तो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है. जो सीलियक के बच्चे हैं वो भी बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है. और उनका 37% ऑफ औरतें जो होती हैं वो ज़्यादातर उनको जो है वो सफ़र करती हैं क्लिनिकल डिप्रेशन. और बच्चों में लड़के जो होते हैं वो 8% उनको जो है डिप्रेशन का वो सफ़र कर सकते हैं. 14% जो है स्टेटिस्टिक है लड़कियों की जो कि डिप्रेशन सफ़र करती हैं सीलियक डिजीज़ की वजह से. अच्छा, अब हम थोड़ा सा ब्रीफली टॉक अबाउट करेंगे सीलियक डिजीज़ और सुसाइड रेट के बारे में. ये भी एक अनटच टॉपिक है, बट आई जस्ट मेंशन इट क्योंकि हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो आई थॉट आई डू अ लिटिल रिसर्च ऑन suicide rates as well, and this is what I found that they did a study in 2011. उसमें उन्होंने 290,000 people को जो है वो उनकी जो है बायोप्सी ली थी between 1969 to 2007. उनमें से 47 जो people थे 54 people जो थे उनको जो है उन्होंने suicide commit किया था. ये moderately higher है than general population जो suicide commit करती है. अच्छा, इसकी कॉज क्या थी? Nobody knows. It's not maybe neglect of the physician treating them or how they treat the patient. I'm not sure. Nobody knows exactly what is, but this is the statistic that the suicide rate is moderately high in patients with celiac disease. Having said that, I did a mental awareness last year, and I find this helpline for people who are suffering emotional problems and suicidal thoughts. And this website is called mind.org.pk. ये उसकी हेल्पलाइन का नंबर है. If you feel like you have those thoughts, आप प्लीज़ इस नंबर को सेव कर लें, या सेव तो वैसे भी आपको करना चाहिए. आपके दोस्त, अहबाब या कोई भी रिश्तेदारों में किसी में या आपकी फैमिली मेम्बर को इस तरह की सीवियर डिप्रेशन का शिकार है, तो काइंडली इस हेल्पलाइन को अवेल करें और उनसे डिस्कस करें. उनके पास होते हैं फिजिशियन के नंबर्स हैं, टाइमिंग्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके डिप्रेशन में, ताकि वी कैन प्रिवेंट द सुसाइड इन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द अंडरलाइन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ बी इट सीलियक डिजीज और नॉन सीलियक हेल्थ इश्यूज. कोई अदर प्रॉब्लम्स भी डिप्रेशन की तरफ जाती हैं, तो उनमें ये नंबर जो है आप सेव करें एंड डू कॉन्टैक्ट फॉर हेल्प इफ यू लाइक एंड टेल देम आई कैन ऑलवेज हेल्प यू. दिस इज द नंबर. अब ये नहीं कहेंगे तुम, लोगों का असल में टैबू बनाया हुआ है क्या कि कोई डिप्रेशन में है तो उसको नहीं, ये तो वो है कि हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को उनसे जो है कंसल्ट नहीं करना. ऐसा नहीं करें, काइंडली ऐसा मत करें, अपने ऊपर जो मत करें. आपके पास जब है फैसिलिटी, आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करें और गेट देम यू नो हेल्प एंड गेट देम हील एंड ट्रीटेड, ताकि वो कोई इतना बड़ा अपने साथ ज्यादती ना करें. तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड टेक इट सीरियसली. थैंक यू सो मच फॉर नोटिंग डाउन दीज नंबर्स. होपफुली यू डू दैट. अच्छा जी, नाउ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जेकर इसके बारे में तो लेक्चर टू लेक्चर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली बताना चाहती हूँ. ग्लूटेन गट एंड ब्रेन कनेक्शन इज समथिंग, इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन द डिजीज दैट नोबडी हैज मेंशन्ड सो फार. 70% of our immune active cells reside in our gut, which is our intestine. ठीक है, हमारी 70% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट, ये हमारे एक बड़ा गट है, समझे. एक छोटा दिमाग है जो हमारे सर के ऊपर, एक बड़ा दिमाग है जो हमारे पेट के अंदर है, जो हमारी आंतों में एग्जिस्ट करता है. सो इट्स रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स. ठीक है. और 75% और जो ब्रेन केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट समझे सेल्स होते हैं, जो कि हमें एक सेंस ऑफ हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, ऑफ वेल बीइंग, हमारी खुशी को, वो रिसाइड करते हैं यहाँ, जिसमें मैं बहुत, मैं उनकी तस्वीरें भी शेयर करूँगी. सेरोटोनिन है, डोपामिन है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि वहाँ पैदा होते हैं हमारी, और लाइनिंग में पैदा होते हैं. मैं भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ, सो यू विल रिमेंबर इट. ये हमारी गट का पार्ट है. तो हमारा गट स्ट्रांग होगा तो और ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स. आई कॉल देम हैप्पी हार्मोन्स. तो
تو پھر آپ کا موڈ بھی بہتر ہوگا. The happy gut is necessary for proper digestion and absorption of nutrients needed to supply the entire body with the entire building block of energy, growth and repair. تو جب آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیپی ہوگی تو آپ کی باڈی بھی جو ہے وہ آپ کا برین ہیپی ہوگا اینڈ یو آر ہیپی اوور آل یور باڈی یور امیونٹی ول انکریز اینڈ یو ول گرو اینڈ گیٹ بیٹر. So it takes time, but inshallah, when you are in strict gluten-free diet and you adhere to it, آپ اس کو comply کرتے ہیں, آپ اس کو follow کرتے ہیں, inshallah, over time, you will overcome this hurdle. And this is the lining. یہ ہماری intestine کی lining ہوتی ہے. ایک cell ہوتے ہیں, تو EC cell کہتے ہیں, جو medical سے related ہیں, شاید وہ لوگ جو ہیں جانتے ہیں. تو وہ ریلیز کرتے ہیں سیروٹونین نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اس کے بعد جو ہے ڈوپامن, یہ بھی ہمارے جو ہے وہ انٹیرک نیورونز جو ہوتے ہیں ہمارے گٹ کے اندر, وہ ریلیز کرتے ہیں جو کہ ہمیں برین میں جاتے ہیں. اٹس اے ہول سائنس, ایسا کافی ڈیٹیل چیزیں. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ڈیٹیل. میں آپ کو بس بریفلی بتاؤں کہ دو ہیں جو کہ ہمارا موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو مینشن دیز ٹو. اور what we can do to help heal our gut. These are few things that I took a picture of. کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے گٹ میں, جس میں دہی سب سے پہلے, جو کہ ہم لوگ ویسے بھی آج کل موسم ایسا ہے کہ اگر ہم دہی استعمال کریں ہماری نرم فضا میں آ جاتا ہے تو یوگرٹ, ٹھیک ہے. اور اف یو ہیو لیکٹوز کی پرابلم ہے, کیونکہ گلوٹن سینسٹیوٹی اور سیلیاک میں لوگوں کو کچھ کو لیکٹوز کی بھی پرابلمس ہوتے, they go for lactose free options. There are other things like, you know, they can have kimchi or sauerkraut, تو وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں یا دے آر ویگن اور دے ڈونٹ ٹیک ملک پروڈکٹس اور اینیمل پروڈکٹس. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پرو بایوٹکس کہلاتی ہیں, نیچرلی فاؤنڈ ان ملتی ہیں, اور ہم بنا سکتے ہیں, پریپیئر کر سکتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری گٹ اسٹرانگ ہو. بٹ کنسلٹ یور ڈاکٹر اباؤٹ ڈیٹیل. آئی وڈ ناٹ سے کہ ہر کسی کے لیے ہر جو ہے پرو بایوٹک صحیح ہوگی. سو talk to your doctor, talk to your nutritionist and ask them if this is the right thing for me. کیونکہ ہر کسی کو جس طرح ایک one shoe does not size fit everyone, اسی طرح ہر probiotic might not suit you. So you need to consult your doctor and nutritionist regarding this. So just want to mention them. Acha, living with celiac disease. Again, just want to sum everything up. Following a strict gluten free, ٹھیک ہے, اپنی سپلیمنٹس لیں جو آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو پرسکرائب کی ہیں. بچوں میں پیرنٹس آف سیلیاک ڈیزیز انفارم کس طرح کر سکتے ہیں, ان کے اسکول کو انفارم کریں کہ اس بچے کو, آج کل تو یہ ایشو نہیں ہے, گھر پہ ہیں بچے, سو پیس آف مائنڈ فور پیرنٹس ایز ویل. فرینڈز اور ریلیٹیو کو انفارم کریں, ان کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کے پاس اسپیشل ہیلتھ کنڈیشن ہے, ریکوائرمنٹ ہے اسٹرکٹ گلوٹن فری ڈائٹ کی, ان کی اسپیشل ڈائٹ ہے. تو یہ مت کہیں کہ الرجی ہے, بٹ اٹس اے اسپیشل ریکوائرمنٹ, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اٹس ناٹ این الرجی کہ وہ کوئی پل لیں گے تو صحیح ہو جائے گی. تو یو ہیو ٹو لیو ود, یو ہیو ٹو embrace it as a form. You are special, that's why you have a special diet. یہ تو یہ بچوں کو آپ بتائیں گے تو بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مورل بوسٹ ہوگا کہ ہم اسپیشل ہیں, اس لیے ہماری ڈائٹ بھی اسپیشل ہے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو برا سمجھیں, کہیں جائیں پارٹی میں جائیں تو پریپیئر کر لیں, یا ہوسٹ کو کہہ دیں کہ اس طرح یہ اسپیشل جو ہے وہ میرے بچے کے لیے بنانا ہے, یا خود بنا جائیں, یا بچے کو کھلا کے لے کے جائیں تو گیٹ دا اسنیکس, خود ہی پریپیئر کر کے لے جائیں. So these are little tips and tricks, hopefully that can help you in the social gatherings. Ab to ye ho nahi rahi hain, so that's not an issue. But when things will resolve and get back to normal, you can always explain to apni families or friends ko ki hamare bacche ka special hai, ya hum special diet par hain apni health condition ki wajah se, to hum ye cheezein avoid karte hain. Isliye تو اس طرح کوئی افینڈ بھی نہیں ہوگا, اینڈ یو آر ناٹ برڈن اینڈ یو آر ناٹ اسٹریس اباؤٹ گوئنگ آؤٹ اینڈ سوشلائزنگ, تاکہ آپ ڈپرائیو نہ ہوں بہت ساری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے ایز ویل. اور جو بھی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اپنے ہیلتھ ڈاکٹر کو, اپنے فزیشین, اپنے نیوٹریشن سے ضرور آپ ڈسکس کریں. اپنی دوسری فیملی سیلیاک ان سے کنیکٹ کریں, اپنا نیٹ ورک, اپنا فورم بنائیں, نیٹ ورک بنائیں. ماشاء اللہ ہوم میڈ کوزین نے بڑا اچھا فورم دیا ہوا ہے, واٹس ایپ پہ لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں مختلف اپنی ہیلتھ ایشوز, فوڈ کے ریسیپیز اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس کریں.
اپنے پرابلمس, اٹ ول ایز یو. آپ کے جب آپ دوسروں سے اپنے مسئلے اس طرح کی فیملیز کے ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل تو آپ یو کین کوپ اٹ مچ بیٹر. یو ہیو اے سپورٹ سسٹم. نہ سپورٹ سسٹم ہونے تو انشاءاللہ تھنگس ول گیٹ بیٹر. اور یہ ہے پرسن کہ سمجھیں گٹ جو کہ بالکل ہی احتیاط نہیں کرتا, اس کو گلوٹن کا پرابلم, اس کا گٹ بہت وہ ہے. اور دوسرا ون ہی از ہیپی, ہی از ایٹنگ اے ہولسم فوڈ, stick gluten free diet. Just want to share this. And in the end, there's no cure without you. You need to adhere to your diet. جب آپ compliant ہوں گے, جب آپ stick کریں گے gluten free diet میں, inshallah all your problems will start to resolve eventually. It takes time for your body to heal, and give it that time and tell yourself you can heal. And thank you so much for listening, and I hope it's beneficial for you. Thank you. The first question is, what is the difference between oats and barley? There are two different grains. Barley جو ہے وہ یہاں ہمیں ملتا ہے, اس کا شیپ تھوڑا سا شیپ میں فرق ہوتا ہے. There are different grains. Barley is different and oats is different. Oats جو ہوتا ہے it's more تھوڑا سا round اس کا شیپ ہوتا ہے. میں نے تصویر I did not have picture to share, لیکن تھوڑا سا اچھا it's gluten free, لیکن sometimes it get barley is not gluten free. Barley is has gluten. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چاہیے barley کے اندر gluten ہے, جو کے اندر gluten ہے. اور جو oats ہے وہ gluten free ہوتا ہے, لیکن having said that اس کے اندر contamination کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو بڑی کیئرفل ہو کے gluten کہیں سے لیں. اگر آپ لیں تو میک شور کریں کہ وہ gluten free ہے, یا جس فیسلٹی میں اس کو رکھا گیا ہے, وہ جہاں پہ ہارویسٹ کیا گیا ہے وہ gluten free. اگر ایسا نہیں ہے تو کائنڈلی اوائڈ کریں. بہتر ہے کہ آپ اوٹس اوائڈ کریں اگر آپ جو ہے سیلیاک ہیں. میری تو ریکمنڈیشن یہ ہے. The question is, can women be pregnant if they have celiac disease? Yes, why not? They can. اور میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ انفرٹیلٹی ریٹ ہائی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ having said that, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ they cannot conceive. They can conceive, but they have to maintain their diet. اپنی نیوٹریشن, اپنے وائٹامن انٹیک رکھیں, and tell your gynecologist کہ آپ کی اسپیشل نیڈ ہے, اینڈ شی ول کسٹمائز ہر وائٹامنس اس کے حساب سے وہ ان کو دیں گی. اپنے نیوٹریشنسٹ کو آن بورڈ لیں تاکہ شی ہیو اے کسٹم میڈ ڈائٹ فار ہر. Right. So the third question is, what if you are gaining weight after eating corn flour and besan? Okay, this is a very important question, or I like to address this. اس میں ہوتا یہ, دیکھیے ہم لوگوں کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ flowers gluten free, they are gluten free, but the contents of starch in them جو کہ شوگر پیدا کرتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں. جس میں کارن فلاور ہو گیا, بیسن میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن بیسن کے ساتھ کچھ پروٹین کا وہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو وہ گرینس کے ایشوز ہوتے ہیں, and they cannot take legumes. Maybe they have an underlying cause. اس وجہ سے وہ جو ہیں ویٹ گین بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ڈیزیز میں, سیلیاک ڈیزیز میں, ایون گلوٹن نان سیلیاک گلوٹن سینسٹیوٹی میں لوگوں کو زیادہ تر چانسز ہائی ہوتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز ہو جائے ان کو. اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلوٹن فری ڈائٹ کھا رہے ہیں, دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ کہ اس کے اندر کتنی پروسیس ہے. دا مور ہولسم, یعنی جتنا اس کی اصلی صورت میں آپ اس کے اصلی فارم میں آپ کھائیں گے تو وہ زیادہ ہیلدی. اگر پروسیس ہے, یعنی آپ کیکس اینڈ پیسٹریز گلوٹن فری کھا رہے ہیں, یو آر اسٹل, آپ جو ہے اینڈ آف دا ڈے آپ بیکری کے گلوٹن فری تو کھا رہے ہیں, لیکن آپ پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں. تو پروسیس فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس سے پھر آپ کا ویٹ گین بھی ہوگا. ظاہر ہے آپ کا رسک فیکٹر فار شوگر ہو انکریز. ٹھیک ہے, اس سے اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے کہ اگر گلوٹن ہم کھا لیں تو وہ باڈی میں کتنی دیر تک کے لیے رہتا ہے؟ اٹ ڈپینڈس, 6 to 8 کچھ کہتے ہیں, تو اٹ ڈپینڈس. لیکن ہاؤ فاسٹ دیر سسٹم از لائک, مطلب وہ مطلب ان کی بال موومنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. It's better they consult the doctor and tell them this is what it is, and they need to get it flush and adhere to drink more water, اور stay away for it کریں اس طرح کی. اس سے کچھ قہوے وغیرہ پئیں, گرین ٹیز وغیرہ, they help. And but that doesn't mean کہ آپ جو ہیں گلوٹن کھائیں. آپ بالکل اوائڈ کریں اگر ایکسپوز ہو گئے ہیں. This is the recommendation. You need to hydrate yourself. The more hydrated you are,
the chances are کہ آپ اس کو flush out کریں گے اپنے system سے faster. I want to know how often a celiac patient should take multivitamins regularly, like vitamin D. Vitamin D should be in their diet, there is no doubt, کیونکہ ڈیفیشنسی تو ہے اور آج کل چونکہ ہم انڈورز رہ رہے ہیں تو ہم سبھی کو لینی چاہیے be it celiac patient or not, because it will help them with their calcium balance and other hormonal balance as well. تو they should continue پہلے ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں بیشک if your range is normal you don't have to take it. اگر اب ویسے تو ہماری ایشین پاپولیشن میں بہت بلو ایوریج ہی ہوتی ہے اور کم ہی ہوتے ہیں ڈیفیشینٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کی نارمل ہے then they don't have to take it. لیکن اگر ان کی نارمل نہیں ہے تو they have to be on it. آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, they'll guide you how much longer they need to repeat the blood test. اگر ہو گئے when they are supplementing, اگر ہو گئے then they need to taper it off or eventually get off. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ساری عمر ہی وائٹامن ڈی لینی ہے, لیکن you need to be in touch with your doctor regarding this. Right. کسی اور نے ایک سوال پوچھا ہے, I'm celiac, my son is 1.5 years old. How many chances are there that he can also be celiac, and when should I take him for a test to be on the safer side? Okay. That's a good question. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو celiac ہے تو آپ کا بچے کو بھی ہو, لیکن یہ کہ ہو بھی سکتا ہے. You have to watch for their symptoms. If he's symptomatic then you should go. اگر وہ symptomatic show کر رہا ہے symptoms, constipation یا diarrhea, یا اس کی جو ہے اپنی developmental milestone نہیں meet کر رہا, growth نہیں ہو رہی بچے کی, تو اس وقت آپ screening کے لیے definitely جائیں. Right. So how to deal with chapped lips that's not recovering for 4 to 5 months? Is this related to celiac or lactose? Chapped lips, جی lips بالکل. کی ہونٹوں کی بات کریں. جی جی. I don't think اس کے ساتھ کوئی وہ ہے. It could be a dehydration maybe. You need to talk to your physician and see what's going on with you. Could be other underlying problem. So they need to investigate. So it's not that it has to do with celiac. Dryness وغیرہ, rashes وغیرہ ہے, but I haven't read something in literature about chapped lips, so I cannot answer this question. So that's what I say. You need to. Right. Thank you so much, Dr. Suhaira. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ساروں کو آ کے اپنا ٹائم دیا. تو آپ کے جی جی. Thank you so much for having me over. I'm sorry and apologize for the technical difficulties we have, everyone. And you can always inbox Sudesh if you have more questions, inshallah, and I'll answer it later on. Thank you so much. Thank you so much. باقی جنہوں نے اگر کوئی بعد میں جوائن کیا تو ہم یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے اور فیس بک پہ بھی کچھ دیر بعد اپنے پیج پہ, تو آپ ادھر سے دیکھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.